السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک ہسٹری میں ظہیر الدین بابر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا پچھلی قسط میں کہ ظہیر الدین بابر پہلا بادشاہ تھا مغل امپائر کا، مغل خاندان کا، جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ہندوستان میں رکھی۔ وہ بانی کہلاتا ہے مغلیہ سلطنت کا۔ تو اس کے زندگی واقعات ہم نے پچھلی مضمون میں پڑھے۔ اس کی شخصیت بڑی اہم شخصیت تھی، غیر معمولی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی خاص صلاحیتیں دی تھیں، جن کا ذکر آج کے مضمون میں آئے گا، اور ہم جان سکیں گے کہ بابر کس طرح کا آدمی تھا اور کیا خداداد صلاحیتیں اس میں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ اب پچھلے مضمون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مختلف جنگوں کے موقع پر جب اس کی فوجیں ہمت ہارنے لگتی تھیں تو کیسی ایمان افروز تقریر وہ کرتا تھا کہ جس سے اس کے سپاہیوں کا جذبہ دگنا ہو جاتا تھا، اور وہ پھر دوبارہ ہمت پکڑتے تھے، حوصلہ پکڑتے تھے، اور پھر ایسی جنگ لڑتے تھے کہ فتح ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ 2 جنگوں میں ایسے ہی ہوا، اور ابراہیم لودھی کے خلاف ایسے ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد رانا سانگا جو تھا راجپوتوں کا سردار، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ یعنی ایک تقریر میں تو اس نے کہا، یہ یاد دلایا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے آگے کسی بھی لڑائی میں 2 چیزیں سامنے ہونی چاہیے، 2 منزلیں سامنے ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ یا تو فتح پالیں جنگ میں اور غازی کہلائیں، دوسری یہ کہ اگر شکست ہو جائے تب بھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں اور شہید ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کی دونوں میں سے ایک منزل ہونی چاہیے۔ یہ ارادے سے اگر لڑیں گے تو فتح قدم کو چومے گی، اور یہی ہوا کہ جتنے بھی اس میں جنگیں لڑیں، اور اس نے اگر اس کی فوجیں ہارنے لگیں، ہمت ہارنے لگیں، تو ایسی تقریروں سے اس نے ان کا ایمان بڑھایا، جذبہ بڑھایا، اور پھر کامیابی حاصل کی۔ اور ان تقریروں کا مختصر حال پچھلے مضمون میں ہم نے پڑھا کہ اس نے اپنی سوانح حیات جو تھی توضیع بابری، اس میں لکھا ہے کہ یہ تقریریں تھیں جو میں نے کی تھی اپنی فوجوں کے سامنے۔ تو آئیے بابر کے کچھ اور حالات پڑھتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ وہ اس کی شخصیت کیسی تھی۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ جن حالات میں بابر کو ساری زندگی دوچار رہنا پڑا، ان کا مقابلہ کرنا معمولی صلاحیتوں کے انسان کے بس میں نہ تھا۔ بابر ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ سخت سے سخت موسم میں بھی وہ ثابت قدم رہتا تھا۔ اس کی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سخت سردی تھی اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسے جسمانی تطہیر کے لیے غسل کرنا تھا۔ وہ دریا پر گیا تو دیکھا کہ ایک کناروں پر جمع ہوا تھا، مگر درمیان میں جمع نہیں تھا اور پانی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پانی بھی کس قدر ٹھنڈا ہوگا جس کے چاروں طرف برف جمی تھی۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور 16 مرتبہ ڈبکی لگائی۔ بابر ایک وقت میں بہت سی اعلیٰ خصوصیات کا حامل تھا۔ اس میں بلا کی خود اعتمادی تھی، سخت حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارتا تھا بلکہ بہتری کی کوششیں جاری رکھتا تھا۔ اس کی خود نوشت تزک بابری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کو خوب سمجھتا تھا، اور یہ دونوں اس کی قوت ارادی پر حاوی نہ ہو سکتی تھیں۔ بابر اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں سے ذاتی طور پر محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ سخت برف باری میں وہ اور اس کے ساتھی پھنس گئے، برف باری میں پھنس گئے کہیں کسی مقام پر۔ ایک غار میں پناہ کی گنجائش اتنی نہ تھی کہ تمام سپاہی اس میں آ سکتے۔ ساتھیوں نے بابر کو غار میں جانے کا کہا، مگر بابر نے انکار کر دیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برف ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ یعنی دیکھیے کہ ایک لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ خود تکلیف اٹھاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایسا نہیں کرتا کہ وہ خود آرام رہے اور اس کے ساتھی تکلیف میں رہیں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اس کے ساتھی اس پر جان دیتے تھے۔ یہی نرم دل بابر جب کسی شخص کو انتظام میں کوتاہی برتتے دیکھتا تو سخت سزائیں دیتا تھا۔ دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر ہی توبہ کر لیتے تھے۔
یعنی ساتھیوں کے لیے تو وہ ہر طرح قربانی دیتا تھا اور تیار رہتا تھا، لیکن کوئی غلط کام کرتا اور کوتاہی برتتا اپنے کاموں میں تو پھر اسے وہ سزا بھی دیتا تھا۔ جب ہندوستان میں بابر نے اپنی مہم جوئی شروع کی تو اس کے پاس کثیر تعداد میں فوج نہ تھی، اور جو فوج تھی بھی وہ ناکافی سامان سے لیس تھی۔ بابر ایک ہوشیار جنرل تھا، وہ اپنی فوج کو نہایت عقل مندی سے لڑاتا تھا، اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر پھر لڑائی میں اترتا تھا۔ ہندوستان میں توپ خانے کا استعمال سب سے پہلے بابر نے کیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں۔ جس طرح محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کی لڑائی میں منجنیق، وہ بھی ایک طرح کی توپ تھی جس میں پتھر پھینکے جاتے تھے، لیکن بابر نے جدید توپوں کا استعمال کیا جس میں دھماکہ خیز بارود بھرا ہوتا تھا۔ ایک اہم اور فیصلہ کن ہتھیار ثابت ہوئی تھی محمد بن قاسم کی لڑائی میں راجہ طاہر سے جو اس نے کی تھی، لیکن یہاں پر بابر نے جدید توپیں استعمال کی جس میں بارود کا استعمال ہوا۔ اس طرح بابر کی ہندوستان میں فتح توپ خانے کے استعمال کے باعث ہی ممکن ہوئی۔ توپ خانہ اس دور میں جدید ترین ہتھیار کی حیثیت رکھتا تھا اور مقامی جنگی سامان کے مقابلے میں حد درجے مؤثر اور کارآمد تھا۔ بابر ایک اچھا دوست، تجربہ کار جرنیل اور باہمت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مؤثر ادیب بھی تھا۔ اس نے اپنی خود نوش سوانح حیات یعنی طزق بابری میں تحریر کی۔ اس کتاب میں دیا گیا مواد اس قدر دلچسپ ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھنا شروع کر دے تو اسے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ اگر بابر ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کا کارنامہ انجام نہ بھی دیتا تو اس کی طزق بابری اسے تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ اتنی شاندار کتاب ہے جس کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ بابر کا کردار تھا جس نے اس کو ہندوستان میں فتح دی اور اس کو بانی مغلیہ سلطنت کا درجہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس کی اولادیں آئیں، انہوں نے اس کے انتقال کے بعد حکومتیں سنبھالی، لیکن وہ اتنے کامیاب یا کہہ سکتے ہیں کہ اتنے انہوں نے مشکلات سے سابقہ نہیں پڑا جتنا کہ بابر کو پڑا تھا، اور جن مشکلات کو اس نے برداشت کر کے ہندوستان کو حاصل کیا تھا، ہم بجا طور پر اس پر فخر کر سکتے ہیں اور اس کو ایک مسلم ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہندوستان میں آیا تھا اور دھاک جما دی تھی اپنی، اور وہ دھاک 10 20 30 سال نہیں 300 سال تقریباً ہندوستان میں اس کی اور اس کے خاندان کی قائم رہی۔ تو مزید تفصیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، فی الوقت اجازت دیجیے۔